اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذویل احترام والاحتشام، محرم الحرام کی مبارک ساتیں جلوہ فگن ہیں۔ اسی نسبت سے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی عظمت، آپ کے گھرانے کی عظمت کے سلسلے میں کچھ معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حضور کی اور آپ کے آل پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اہل سنت و جماعت وہ الحمدللہ عظیم جماعت ہے جو کریم آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر الحمدللہ گامزن ہے۔ ہماری تعلیمات آپ جناب کے بتائے ہوئے فرامین اور اللہ کے قرآن پر مبنی ہیں۔ ہماری محبت بھی اللہ رسول کے لیے ہے، ہماری نفرتیں بھی اللہ رسول کے لیے ہیں۔ ہم کسی سے محبت کریں تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے، ہم کسی سے نفرت کریں تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے۔ ہمارا اپنا بیچ میں کچھ نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار وہ عظیم ہستیاں ہیں جس پر سب سے پہلے میں اللہ کے پاک قرآن سے چند آیات مقدسات آپ کو عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً احادیث مبارکہ سے عرض کرتا چلا جائیں گے۔ سورہ احزاب کی 33 نمبر آیہ مبارکہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یہ ایک ہے ارادہ میرا اور آپ کا۔ چلیں یار نیکی نہیں کرتے، ارادہ تو کرو نیکی کا، یعنی میں ارادہ کرتا ہوں نیکی کا، ہو گئی تو ہو گئی، سبحان اللہ، نہ ہوئی تو نہ ہوئی، لیکن یہ تیرا میرا ارادہ نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ جب کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے نا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کن کہتا ہے ہو جاتا ہے بس۔ تو اللہ نے اگر اہل بیت اطہار کو کہا نا کہ تمام رجس سے، نجاست سے، ہر قسم کے عیب سے میں پاک کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے ان کو پاک کر دیا۔ یہ پاک ہستیاں، عظیم ہستیاں، تمام عیب ان سے اللہ نے دور فرما دیے۔ اب وہ گناہوں کی نجاست، عذاب کی نجاست، وہ عیبوں کی نجاست، وہ کینہ، حسد، بغض، یہ تمام کی تمام چیزوں سے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کو محفوظ فرما دیا۔ ہم اہل محبت ہیں تو ہم قرآن پاک کو سیاق و سباق کے ساتھ ہی مانتے ہیں۔ یہاں پر بات چل رہی ہے اہل بیت اطہار کی، تو اہل بیت اطہار کے اندر پیچھے جو ذکر چل رہا ہے وہ ازواج مطہرات کا چل رہا ہے۔ تو ہم سیدنا اما عائشہ کو بھی پاک مانتے ہیں، میرے نبی کی ساری بیویوں کو پاک مانتے ہیں، میرے نبی کے سارے صاحبزادوں کو پاک مانتے ہیں، ساری صاحبزادیوں کو پاک مانتے ہیں، حسن و حسین کو پاک مانتے ہیں، سونے علی کو پاک مانتے ہیں، ہم سب کو پاک مانتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر نجاست سے، ہر عیب سے پاک فرما دیا ہے۔ اچھا جی، یہ قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ۔ اب یہاں اس پر میں جتنے مرضی دلائل آپ کو پیش کرتا چلا جاؤں، یہ اس کی تشریح میں آ جائیں گے۔ اگلی سورہ شورى کی 23 نمبر آیہ مبارک، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا۔ تم فرماؤ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، جو کام نیک کرے ہم اس کے لیے اس میں خوبی بڑھائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو معلوم تھا ایسا طبقہ بھی آنے والا ہے میری امت کے اندر، تو جو نام تو مسلمانوں والا لے گا لیکن اہل بیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہم آج خاتون جنت کا نام لیتے ہیں بڑی عزت کے، انشاءاللہ زندگی رہی تو میں یہ اشعار سناؤں گا۔ اقبال نے بڑے خوب انداز میں کہا تھا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتا ہے کہ بے شک ہم نے مان لیا بی بی مریم بڑی شان والی ہیں، لیکن ان کو ایک نسبت حاصل ہے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان ہے۔ اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت خاتون جنت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 نسبتوں سے بڑی شان والی۔ پہلی وہ کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ ہاں جی، کہتے ہیں پہلی جو نسبت ان کو حاصل ہے نا، وہ میرے سونے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان بھی بڑی شان والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں کرتے، وہ بھی بڑی شان والی، لیکن اقبال کہتا ہے ہم پھر خاتون جنت کو کیوں نہ شان والا کہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، اور یہ میرے نبی کا جگر کا ٹکڑا ہے، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخر۔ پھر کہتے ہیں جی بانوئے تاجدار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔
وہ جو حریم قدس کی وہ ہے نا جی، جس حریم قدس کی وہ مالکہ ہیں، وہ ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کو دنیا کہتی ہے علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ دوسری نسبت ان کو یہ حاصل، پھر کہتے ہیں کہ مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں کافرائے سالار عشق۔ میں انشاءاللہ یہ اشعار پورے تفصیل سے عرض کروں گا کسی ٹائم۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ تو بھائی مرکز پرکار عشق کی اماں جی، جس کو حضرت امام حسن کہتے ہیں، اور قافلہ سالار عشق، وہ عاشقوں کے قافلے کا سالار حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اماں جان ہے جی، امام حسن کی امام حسین کی اماں جان ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں دریافت کی گئی تو سعید بن جبیر نے کہا کہ اس سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، اور حضور کے قرابت دار آپ کے اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور حسنین کریمین، خاتون جنت اور شیر خدا۔ ایک اور آگے آیہ مبارکہ ہے جی، تیسری آیہ مبارکہ، یہ کلّا اسألکم کے بعد یہ الحمدللہ طبیعت خوش کر دے گی۔ الحمدللہ ہماری تو پہلے ہی ہم جھوم جھوم کے ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ احزاب کے اندر 56 نمبر آیہ مبارکہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر پوچھی حضرت کعب بن عجزہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو سکھا دیا، اب آپ یہ فرمائیں ہم آپ پر درود کیسے کریں، پیش کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اس وقت ہم یہ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، تو نماز کے اندر بھی میرے نبی کا ذکر بھی چل رہا ہے، آپ کی آل پاک کا بھی ذکر چل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا ترانہ اور آپ کی عظمت کا ترانہ کوئی گائے نہ گائے، قیامت تک ہر عبادت کرنے والا گاتا رہے گا، ان کی عظمت اور شانیں اسی طرح ہیں۔ چوتھی آیہ مبارکہ سماعت فرمائیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو ان سے فرماؤ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ تھا، میں اس کا صرف خلاصہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا، انہوں نے کہا ہم حق پر ہیں، سنے نبی نے فرمایا حق پر تو میں ہی ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں حق پر ہوں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک آپ ایسا کریں، مناظرہ کر لیں۔ مباہلہ ہوتا ہے کہ میدان میں آ کے نا جی کئی اس کی صورتحال ہوتی ہیں، آگ میں چھلانگ لگانے نا اپنی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے، جس طرح یہ محمد پناہ بوٹے نے جو ہے حضور کے عشق میں آگ لگائی، اس کو آگ نے نہیں پکڑا۔ مباہلہ ہوتا ہے آخری جب دلائل سے بات نہ بن رہی ہو، پھر مباہلے سے بات کی جاتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، پھر حق پر ہونے کی ایک ہی دلیل ہے، مباہلہ کرتے ہیں، دونوں آ جاتے ہیں میدان میں، تم اپنی اولاد لے آؤ، ہم اپنی اولاد لیتے ہیں، تم اپنے گھر والے لے آؤ، ہم اپنے گھر والے لے آتے ہیں، میدان میں چلتے ہیں، دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج، لعنت پڑ جائے گی اس پر قیامت تک کے لیے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اس شان کے ساتھ کہ آپ کی کالی کملی کے نیچے حسنین کریمین، خاتون جنت اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہوئے، تو وہ جو پادری تھے وہ اتنے پاگل بھی تو نہیں تھے نا، دلائل کی دنیا سے تو واقف تھے نا۔ ہاں جی، آج عظمت اہل بیت، شان اہل بیت کچھ مکاتب فکر نہیں بیان کرتے، لیکن وہ جانتے ہیں حق یہی ہے، حقیقت یہی ہے، جھگڑا سارا پیٹ کا ہے جی، ہاں جی، کہ وہ اگر یہ بیان کرنے لگ جائیں گے تو پھر تو جھگڑے ہی ختم ہو جانے نا۔ ہمارا اہل سنت کا تمام کے ساتھ کیا جھگڑا ہے؟ حضور کی محبت، آپ کا عشق، آپ کا پیار، آپ کی تابع داری، آپ سرکار کی اولاد سے محبت، آپ کے اصحاب سے محبت، آپ کے چاہنے والوں سے محبت، ہمارا سب کے ساتھ یہ جھگڑا۔ ادب کرنا سیکھ لو، محبت کرنا سیکھ لو۔ جس دن تک یہ دو چیزیں دنیا نہیں کرنا سیکھے گی اس دن تک ہمارا ساری دنیا سے جھگڑا ہی رہے گا۔ ادب بھی ہم سکھائیں گے، محبت بھی ہم سکھائیں گے انشاءاللہ، نہیں تو ان کی محبت میں اور ان کے ادب میں ہم مر جائیں گے انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے نا جی. میرا کسی مولوی سے کسی پیر سے کسی کو ذاتی جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں, نہ وہ میری پھپھی دے پتر نے, نہ میں نہ دکھالا دا منڈا. میرا ایک ہی رشتہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا رشتہ, ایمان کا رشتہ. جب وہ لے کے آئے نا جی, تو پادری تو سمجھتے تھے نا جی, انہوں نے کہا تہاڈی خیر ہو جائے, انہوں نے کہا کاکا گل سنو, انہاں دے مقابلے چ نہ آنا. یہ وہ عظیم ہستیاں میں دیکھ رہا ہوں, وہ نورانی چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کر دینا یا اللہ یہ پہاڑ ادھر نہیں ہونا چاہیے ادھر ہو جانا چاہیے, تو اللہ پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کے یہاں کر دے گا. تم اپنی بات کرتے ہو, موبائل کی بات, جب ان ہستیوں کی زبان سے تم پر لعنت برسے گی نا, تو پھر قیامت تک تمہاری نسل میں بھی کوئی نہیں رہے گا. اللہ کہتا ہے ان نشانیہ کا حلب تر محبوب, تیرا دشمن ہی مردود ہوگا, نامراد ہوگا, بے نام و نشان ہوگا. آج حضور کے دشمن کدھر ہیں؟ وہ دشمن تو دشمن رہے, ان کی اولادیں بھی ختم ہو گئیں, ان کی نسلیں بھی ختم ہو گئیں, اب ان کی نسل کوئی نہیں چل رہی. روئے زمین پر میرے مصطفیٰ کی اولاد کل بھی تھی اور آج بھی ہے, اور انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک حضور کی آل پاک چلتی رہی. یہ عیسیٰ مبارکہ. ایک آخری پنجتن پاک کے نام کی 5ویں, سلام علی الیاسین. مفسرین, سلام ہو الیاسین پر. مفسرین کی ایک جماعت نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد آل رسول ہیں. یاسین آپ کا نام ہے نا جی, تو فرماتے ہیں کہ سلام پڑھنا, آل رسول پر سلام پڑھنا ہے. اور قلبی نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہ کہا کہ جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد حضرت الیاس ہیں. ابن عباس کا ارشاد ہے نحن آل محمد آل یاسین, آل یاسین سے مراد آل محمد ہے. آل یاسین سے مراد یاسین شریف چل رہی ہے نا جی, یاسین والقرآن, حضور کا نام نامی اس میں گرامی ہے نا جی, یاسین ہے جی. تو یاسین, آل یاسین سے مراد حضور کی آل پاک. تو یہ انشاءاللہ تعالی عزیز زندگی رہی تو ہم حضور کی عظمت, آپ کی آل پاک کی عظمت قرآن سے پہلے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی عزیز. پھر اسی سلسلے کو پھر ہم احادیث پہ لے آئیں گے. پھر اینڈ میں آ کے ہم تمام ائمہ کرام علیہم رضوان علیہم الرحمن کا ذکر کریں گے. وہ اپنا امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا تھا ان کا نا رفظ آل محمد, اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا نام رفظ ہے تو پھر فل یہ شہدیث ثقلان انی رافضی, پھر یہ دنیا ساری جان لے جی میں رافضی. حضور کی آل پاک کا ذکر کرنا یہ رافضیت نہیں ہے. حضور کی آل پاک کا ذکر کرنا, آپ سے محبت کرنا, اس کو رافضیت نہیں کہتے. یہ آپ کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. میں نے ابھی قرآن پاک کی 5 آیات مقدسات بیان کی نا جی, تو اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا, تو اللہ کا حکم ماننا یہ کوئی رفظ ہے نہیں, یہ اصل ایمان ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کے آل پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے.